السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ کفر و شرک، بت پرستی اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں احسن انداز میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے اور دیگر حقوق العباد تلف کرنے سے منع کیا۔ عرصہ دراز تک تبلیغ و نصیحت کے باوجود صرف گنے چنے افراد ہی دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور دیگر افراد کو سرداران قوم نے معاشی بدحالی اور تجارتی خسارے سے ڈرا دھمکا کر ایمان سے دور رکھا۔ جب قوم کے سردار اور عوام نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی اور ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ بھی اہل مدین جیسے ہی گناہوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے نصیحت حاصل نہ کی، تو انہیں بادل کے ایک ٹکڑے سے آگ برسا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا اجمالی ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی ذکر ان 5 صورتوں میں آیا ہے: سورہ اعراف میں، سورہ ہود، سورہ حجرات، سورہ شورى اور سورہ عنکبوت میں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب ہے اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پہلی اہل مدین اور دوسری اصحاب الایکہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو 2 بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا، جن کی اللہ تعالیٰ نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ یہاں اہل مدین سے مراد وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ اصحاب الایکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جنگل اور جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں قرآن پاک میں اصحاب الایکہ یعنی جھاڑی والے فرمایا گیا۔ یہ شہر مدین کے قریب واقع تھا اور اس کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کہ ان کا معجزہ کیا تھا اور کس قسم کا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی۔ چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے توحید و رسالت کی دعوت دیتے وقت قوم سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آپ نے بھی بے لوث ہو کر صرف رضا الہی کے حصول کے لیے توحید و رسالت کی دعوت دی۔ نبوت اور رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا اور اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں سے 18 گناہ یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، نعمتوں کی ناشکری کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گیری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا اور ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے آر دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا، گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوششیں کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہنے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن اور دوسرا منکر، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب نے فرمایا، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا، ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر قوم کے سرداروں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب کم تولنا کم ناپنا چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس طرح تم ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر بیٹھو گے اور تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا اور ناپنا پڑے گا، جس کی بنا پر کم ناپنے تولنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو 2 باتوں کا حکم دیا تھا۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ دوسری یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان خداؤں کو عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے؟ دوسری بات کا یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟
ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم تولیں چاہے زیادہ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کا عذاب آیا تو ان کے شاندار محلات، جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس کر جائیں گے۔ ان کا یہ خوف درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی، وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ مدین کے قریب ہی سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان ایک دوسرا شہر موجود تھا، جہاں رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب الایکہ یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے۔ اہل مدین اور اصحاب الایکہ دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شاہراہ کے قریب میں آباد اور تجارت پیشہ تھیں، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھیں۔ چنانچہ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب ہی کو اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب اصحاب ایکہ کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنی بدعمالیوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدل جھلسنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گئے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود انہیں کوئی چین و سکون نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی، جس میں سب کے سب تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اس لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا، اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔